امام کے پاس جانا. امام کے زمانے مدت میں حکومت جن کے ہاتھوں میں رہی 7 بادشاہ گزرے امام کے دور میں. ان 7 بادشاہوں میں 5 گزرے بنو عباس سے اور 2 گزرے 5 بنو امیہ سے 2 بنو عباس. سب سے مشکل ترین دور مولا منصور دہلوی کا دور عباسی خلیفہ. شدید ترین سیکیورٹی امام کی نہیں ہے بلکہ امام کے خطرے کو محسوس کیا جاتا ہے. ہر حکومت گھبراتی ہے کہ اگر حقدار کو حق مل گیا تو ہم کہاں جائیں. ہر حکومت تو عنوان بصری سے امام کا یہ جملہ یہ اسی پیرائے میں کہ تم ہمارے پاس زیادہ آیا جایا نہ کرو تو ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں اور بہتر ہے تم جن سے ہی لے رہے ہو ان سے لیتے رہو. یہ کہنے لگے کہ مایوس ہو گیا کہ اگر مجھ میں کوئی ذرہ برابر بھی خیر دیکھتے. اس حد تک تھا کہ امام کو امام کے نام سے بھی لوگ نہیں جانتے سوائے خاص جاننے والا. امام کا نام مشہور تھا الشریف. امام کو لوگ جو عام لوگ پہچانتے تھے شریف. کوئی شریف کیا ہے گھبرائیے نہیں. جو شریف پاکستان میں بدنام ہوا وہ مدینہ منورہ میں آج بھی آزاد کو شریف کہا جاتا ہے اور اگر صحیح شریف نہ ہو پھر کوئی شریف نہیں. کچھ خبر بھی ہے اس کا اشارہ کرو کہ آپ کے شہر کراچی میں کسی نے دعوی امام مہدی کر دیا. معلوم ہے چلو ہاتھ پڑے محمد میں نے اشارہ کیا تفصیل کسی اور موقع پر. شریف عنوان بصری کہتے ہیں اگر میرے اندر ذرہ برابر کی خیر ہوتی تو مجھے ضرور کچھ عطا کرتے مولا. دل برداشتہ ہو کے امام کی بارگاہ سے اٹھے. رسول خدا کے روزے کو گیا خوب رویا. اگلے دن پھر گیا ممبر اور روزے کے درمیان نماز 2 رکعت پڑھی. پھر توسل کیا اے خدا تو قلب جعفر کو بھی طرف موڑ دے کہ تاکہ تیرے عطا کیے ہوئے علم کی کچھ برکتیں مجھ پر بھی وہ اٹھا دے. دعا مانگی روتا رہا. اپنے گھر واپس چلا گیا. اتنا دل برداشتہ تھا عنوان کہتا ہے کہ گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا سوائے نماز واجب کے لیے. جب گھر میں رہتے ہوئے بھی دل اور مزید تنگ ہو گیا تو پھر دوبارہ امام کے در پہ چلا. بہت غور کیجیے گا. عصر کی نماز پڑھ چکا تھا. کہتا میں امام کے دروازے پر پہنچا. امام کے خادم نے آ کر کہا کس سے ملنے آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ شریف سے ملنے آئے. کیا وہ مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تم بیٹھ جاؤ. کہتے میں بیٹھ گیا دروازے کے پاس. جب نماز تمام کر چکی مولا تو پھر خادم امام کا باہر آیا کہ آؤ اللہ کی برکت کے ساتھ تمہیں امام بلا دے. امام کے پاس پہنچا. امام نے
ارشاد فرمایا سلام کے بعد، ابو من، تم کس کے باپ ہو؟ یہ طریقہ تھا بات کرنے کا، لوگ کنیت سے بات کرتے تھے، نام استعمال کم کرتے، ابو من بھائی کنیت کیا کس کے باپ؟ کہتا ہے ابو عبداللہ۔ عثمان کہتا ہے میری بھی کنیت ابو عبداللہ، میرے بیٹے کا نام میں آپ کو امام صاحب دوں فرمایا خدا تمہاری کنیت کو باقی رکھے۔ اس دعا کے کتنے پہلو ہیں؟ شاید امام نے اس کے بیٹے کی حیات کی دعا کی تلوار پڑے شاید امام نے اس کے بیٹے کی توفیق الہیہ کی دعا کی۔ عزت خدا کی فاطمہ اور اللہ تمہیں اپنی بارگاہ سے توفیق عطا کرے۔ یہ دو جملے سن کر عثمان کہتا ہے میرا دل خوشی سے پاک پاک ہو گیا۔ میں سوچتا تھا اگر اب کچھ بھی نہ دے تب بھی بہت کچھ مل گیا۔ تصور کیجیے ہم اور آپ کو ان دعاؤں کو کیا سمجھے؟ وہ 94 سال کا بوڑھا خوب سمجھا، کہتا ہے میری وہ دعا اور نماز قبول ہو گئی جب رسول کی مسجد میں پڑھ کے آیا تھا۔ اب امام مجھے اور کچھ نہ دیں تب بھی یہ دو دعائیں کافی ہیں، ایک کنیت اور ایک توفیق۔ پھر پوچھا ماں مسئلہ تو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے رسول کے روزے سے جا کے، اللہ آپ کا دل نرم کر دے میرے لیے، اور جو اللہ نے آپ کو بھی عطا کیا اس میں سے کچھ مجھے عطا کر دے، اس میں سے کچھ مجھے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابا عبداللہ، پہلے حقیقت عبودیت کو پہچانی، جب حقیقت عبودیت کو پہچانو گے پھر راستہ آسان ہو جائے گا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا اے شریف کی حقیقت عبودیت کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ امام کو اپنا کنیت بہت پسند ہے، وہ غریب کیا ہے، فرمایا ابو عبداللہ کہو، شریف نے تلوار پڑے محمد حقیقت عبودیت کیا ہے؟ فرمایا 3 باتیں۔ پہلی بات یاد رکھو کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے اپنا نہ سمجھو، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے اپنا، اپنے معاملات کی خود تدبیر نہ کرو، خدا کو چھوڑ دو۔ جس کام کا خدا نے حکم دیا وہ کرنے میں لگ جاؤ، جس کام سے روکا اسے چھوڑ دو۔ یہ 3 باتیں ہیں حقیقت عبودیت۔ اس کے ترجمے پر اتفاق کرتا ہوں ورنہ یہ حدیث پورا اشرح کا عنوان رکھتی ہے۔ حقیقت عبودیت کیا ہے؟ بہت بڑا مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ سب اس کا نہیں ہے، جس نے دیا ہے اس کا ہے،
خدا کی راہ میں خرچ کرنا مشکل نہیں رہتا، تو آسان کر دیتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو سخاوت پر آمادہ کرنا آسان نہیں ہوتا، کہ اس کی جیب سے جو کار خیر میں آپ ڈونیشن دلوانا چاہیں، یہ مان کے یاد رکھو، اگر انسان یہ سمجھ کے دے کہ اپنا مال دے رہا ہے تو تکلیف ہوگی، اور اگر یہ سمجھ کے دے کہ اللہ کا دیا ہوا دے رہا ہے، شقیقہ بانو کی بارگاہ سے ایک مثال مرحوم علامہ جوادی اللہ مقامہ کی بارگاہ۔ شقیقہ کو آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے پہچان لیں، شقیقہ کو سے 7ویں امام نے اپنا کفن بھجوایا، اس کے اپنے لیے، اور اس کے ہاتھ کا کاٹا ہوا کپڑا خود رکھا اپنے کفن میں۔ شقیق نیشاپور سے جب آگے بڑھتے ہیں قلندر سے، اپنے شہر کا اس کا مزار مقدس شقیق بانو۔ جب محمد بن ابراہیم امام کا نمائندہ 7ویں امام کا جب لوگوں سے امام کے حقوق جمع کر رہا تھا، تو اس نے چند درہم امام کے نام پر دیا، اور یہ کپڑا جو ہاتھ سے کاٹا تو وہ دیا۔ تو یہ امام کا وکیل کہتا ہے کہ یہ تم کیا امام کے لیے بھیج رہی ہو؟ اتنے سارے لوگوں کے دیے ہوئے پیسے، بڑے بڑے کپڑوں کے تھان، یہ تمہارا کیا لے کے جاؤں گا؟ عجیب جملہ کہا، کہتی جب خدا مجھے دیتے ہوئے اتنا سا نہیں شرماتا تو میں خدا کے نام پر اتنا دیتے ہوئے کیوں شرماؤں؟ وہ خدا ان کے نہیں شرماتا تو میں کنیزوں کے کیوں شرماتا؟ اتنا اس نے دیا نا۔ اور دوسری بات جو علامہ جوادی مرحوم اللہ مقامہ تو میں خاص لیے جملہ پڑھتا ہوں ان کا نام لے کر تاکہ ایشال ثواب ہو جائے، عظیم شخصیت سے باعمل آدمی، زبان میں اثر جب بھی ہوتا ہے جب عمل تھا۔ اس سے خدا عاشور کے دن اپنی بارگاہ میں بلائے، تو شام غریبہ کی مجلس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب تم اس کا حساب کرتے مثال دیتے ہو، تم سوچتے ہو کہ 100 روپے بچے ہیں، اس میں خمس کتنا کا 20 روپے، تب 2 کانسیپٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک کانسیپٹ جو آپ وہاں سمجھیں کہ 100 روپے میں سے 20 روپے نکال کے خمس کے نام پر دے دو، تم نے 100 میں سے 20 روپے دیے، تم نے دیے، ایک کانسیپٹ دیے۔ آپ فرماتے ہیں اس کو پلٹ دو، تم نے 80 روپے لیے، کیا مطلب؟ کوئی اب سوچے نا، گلاس کی مثال جو ہمیشہ دی جاتی ہے کہ گلاس میں اگر پانی، آدھے گلاس سے پانی ہو تو 2 طرح کی باتیں ہو، آدھا گلاس خالی ہے اور آدھا گلاس بھرا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بات طویل نہ ہو جائے کہیں واپس آئیں گے۔ 3 جملے امام نے ارشاد کیے۔ پہلا جملہ کہ جو تمہارے پاس سب اللہ کا دیا ہو، تمہاری ملکیت نہیں، تم غلام ہو، اور غلام کی اپنی پراپرٹی ہوتی نہیں۔ دوسری بات جو ہم نے ارشاد فرمائی کہ اپنی تدبیر کو، اپنے معاملات کی تدبیر کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھو، اللہ پہ چھوڑ دو، تو پھر مسائل پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تم کبھی سوچتے ہو کہ میں نے یہ کیا تھا، یہ ہو گیا، اگر یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔
جب اللہ پہ معاملہ چھوڑ دو گے اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملات کو سپرد کرتا ہوں اللہ کے. تو جب تمہیں یقین ہو جائے کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھا تو اللہ نے جو پسند کیا وہی تو ہوگا. اور جب یہ یقین آ جائے گا تو مشکلات نہ رہیں گی. جس رب نے رحمتیں دی اسی رب نے تدبیر بھی تو دی ہے میرے امام شاہ فرماتے ہیں. تیسری اور آخری بات کہ جو خدا نے تم پر واجب کیا اسے انجام دیتے رہو، جو منع کیا اسے چھوڑ دو. اگر اس میں لگ جاؤ گے تو کسی اور جھگڑے میں پڑنے کا ٹائم نہیں ملے گا. لوگوں سے بچو گے، ابلیس سے بچو گے، دنیا سے بچو گے. تو 3 کام کر کے 3 سے بچو گے. ابلیس سے اور دنیا سے. یہ حقیقت ہے. پھر امام نے آیت تلاوت فرمائی اور اسی آیت کو میں سرنامے کلام میں پڑھا تھا، اس کا ترجمہ ہم جب نہیں کیا کہ سورہ القصص کی آیت نمبر 83 ہے. تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر، نجعلھا، خدا کہتا ہے ہم قرار دیں گے للذین، ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین پر اپنے آپ کو بلند نہ سمجھتے، ولا فساد، اور نہ زمین پر فساد کا ارادہ کرتے، والآخرۃ للمتقین، اور انجام اور آخرت و آخرت صاحبان تقویٰ کی. میں اس کی شرح میں نہیں جا رہا، یہ تفسیر الگ ہے. اس آیت کو مولا کائنات بازاروں میں پڑھتے تھے اپنے زمانے حکومت. اس ایک آیت میں دونوں کے لیے پیغام ہے، حکمرانوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. حکمرانوں کے لیے یہ کہ اپنے آپ کو زمین پر بلند نہ سمجھیں، اور عوام کے لیے یہ کہ فساد برپا نہ کریں. جب امام نے آیت تلاوت پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابا عبداللہ، لیس العلم بالتعلم، عجیب جملہ ہے. علم سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا، علم سیکھنے سے نہیں آتا. ترجمہ کر رہا ہوں خاص اسی ایک روایت کے پس منظر میں. یہ کلیہ نہیں ہے کوئی. اس سامنے والے کا ذہن، سامنے والے کا مزاج اور امام کی عطا کا انداز یاد رکھیے. فرماتے ہیں علم سیکھنے سے نہیں آتا. مسئلہ کیا تھا؟ اگر امام اس کو سکھانے کے لیے بٹھا لیتے روز آتا، اور حالات کیسے ہیں؟ اتنا بڑا انسان ہے، کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو امام نے روز روز کی ٹیوشن سے بچا لیا. ارے آج کل تو آپ جانتے ہیں نا کہ روز روز اسکول سے بچاتے ہوئے اب آن لائن کے داخلات پڑے ہوں. میں نے اس لیے اتنا کھول دیا کہ کہیں ذہن میں یہ بات آئی، مولا کتنے پڑھوا لیں. علم سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا. حالات کو واقعات کے لیے ارشاد فرمایا العلم نور، علم تو نور ہے. اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. امام نے متوجہ کیا کہ دیکھو مدرسوں میں آنا اور جانا دلیل علم نہیں ہے.
کہ دل کا انتخاب خدا کر لے تو یہی دلیل علم ہے۔ اب ارشاد فرمایا مولا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں 9 باتوں، 3 باتیں ریاضت نفس کے بارے میں، 3 باتیں حلم کے بارے میں، اور 3 باتیں علم کے بارے میں۔ ریاضت کیا لینا ہے؟ علم۔ امام نے اسے علم سے پہلے ریاضت نفس بہت سیدھے کہ 3 باتیں میں بہت آسان الفاظ میں اور کم سے کم وقت میں سمیٹ۔ پہلی بات، کھانے کے 3 مسئلے بیان کیے انہوں نے۔ نفس کی ریاضت کا تعلق پیٹ سے ہے۔ فرمایا اگر کسی کھانے کے بارے میں خواہش نہ ہو اسے مت کھاؤ۔ اور بہت سی جگہ امام فرماتے اگر خواہش کے بغیر کھاؤ گے تو یہ کھانا حماقت پیدا کرے گا۔ جسے امام کی بات پہ یقین نہ ہو تو امام کو ماننا چھوڑ دے، اپنی منطق امام کے علم کے مقابلے پر قائم نہ کرے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چلو آپ کے خیال میں، آپ کے قربت میں کھا لیتا ہوں۔ امام فرما لے جس کھانے کی خواہش نہ ہو اسے مت کھانا۔ کیا کرے گا؟ یہ تمہاری حماقت میں اضافہ کرے گا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بے وقت کھانا، بے موسم کھانا ہمارے درمیان کیا قیامت برپا کر رہا ہے۔ کیا مارکیٹنگ ہے؟ ہلکی بھوک، یہ گھر کے کھانے پسند نہیں تو فاسٹ فوڈ کھا سب کیا ہے باقی امام حماقت میں اضافہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں جب تک بھوک نہ لگے، پہلی بات تو کہ جس کھانے کی خواہش نہ ہو وہ مت کھاؤ۔ دوسری بات جب تک بھوک نہ لگے تب تک مت کھاؤ۔ تیسری بات اور جب بھوک لگے اور خواہش ہو تو کھاؤ حلال اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں ممبر سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا اس پر غور کیا تو جتنے قسم کے کھانے آپ کھائیے اگر ہر مرتبہ بسم اللہ نہ پڑھ سکے تو بعد میں کھانا کھانے کے بعد میں جتنے کھانے کھائے ہو ہر کھانے کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ روٹی کی الگ، سلاد کی الگ، رائتے کی الگ۔ آپ کو خبر ہے کہ اصل بیماری رائتے میں تھی، سلاد میں تھی؟ جتنے کھانے استعمال کریں اور میں وہ اپنی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس سے بسم اللہ نہیں پڑھتا بلکہ بحق سے امیر المومنین کی بات پڑھیں گے۔ بہت سارے پیٹ کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ امام کے الفاظ ہے کہ جب خواہش ہو، جس کھانے کی خواہش اور جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور کھاؤ تو حلال کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ پھر آپ نے اپنے جد کی حدیث اس میں کوٹ کی، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ہمارے جد کہ کوئی ایسا برتن جسے بھرا جائے پیٹ سے بدتر نہیں ہے بھرے جانے والے برتنوں میں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھو اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم رکھو، ایک حصہ خوراک کے لیے،
ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے. جتنے گیسٹرو کے مسائل ہیں وہ سب سالو ہو جائیں گے اگر امام کے اس فرمان پہ عمل کر لیا جائے. ہم کو جب تک ہی کھاتے رہتے ہیں جب تک کہ تینوں حصے پورنا ہو. علم کا تعلق نفس سے کیا ہے؟ اللہ. پھر امام نے ارشاد فرمایا 3 باتیں مکمل ہو گئی. علم کی باتیں 3 باتیں ہیں. پہلی بات علم. اگر کوئی تم سے کہے، ہوتا ہے آپس میں کبھی تو میں ہو جاتا ہے کہ ایک کہو گے 10 سنو گے، امام کے بات ہے. تم پلٹ کے کہو کہ تم 10 کہو گے، اس سے ایک بھی نہیں سنو گے. قسم کا خدا ایسا ذلیل ہوگا سامنے والا. وہ تم سے کہے کہ ایک کہو گے 10 سنو گے، آپ جواب میں کیجیے 10 کہو گے میں ایک بھی نہیں کہوں گا. تو لڑے گا کس سے جب سامنے والا لڑنے پہ تیار ہے؟ تو ناکام کون ہوگا؟ سامنے والا. پھر امام فرماتا اگر کوئی تمہیں گالی دے، یعنی کوئی برا ٹکڑا کہے، تو اس سے کہو کہ اگر یہ بات میرے اندر پائی جاتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ دور کر دے مجھے معاف. اور اگر نہیں پائی جاتی تو میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ تمہیں معاف کر دے. گالی سن کر غصہ کرنا یہ نہیں کہا. غصہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ غصہ بتائے گا کچھ تو بات ہے جو کہہ رہا ہے آپ کو بھول گئے. سب سے بہترین جواب امام نے ہوتا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر کوئی تم سے اس طرح کی باتیں کرے جو ناپسندیدہ تو یاد رکھو اس کے جواب میں خاموشی اختیار کرو اور اللہ سے دعا کرو. اس کے خاموشی 3 باتیں علم. ارشاد فرمایا مولا دیکھو اگر کوئی بات نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو، مگر علماء کا امتحان لینے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے. اور اگر کوئی بات نہیں جانتے تو اس معاملے میں احتیاط پہ عمل کرو، بغیر علم کے اپنی رائے قائم مت کرو. تیسری راضی نہ تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کروں. اور بغیر علم کے فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی. اور یہ تو آپ خوب سمجھتے ہو. آج کل فیس بک کے میدان میں، آج کل واٹس ایپ اور دیگر تمام تر ایپلیکیشن کے استعمال سوشل میڈیا پر ایسی بحث جاری ہے، ایسے فتوے دیے جا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ فتوے دین کے بارے میں، جس دین کو جعفر صادق نے پہنچائے اس کے بارے میں فتوے بغیر علم کے، بغیر علم فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو. ابھی آپ چلے جائیں قبرستان میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنے مفتیان دین بغیر علم کے مل جاتے. کیوں نہیں یوں کرو، اچھا یہ بیٹا یہ ہاتھ میں لگائے گا یہاں 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ میت کو رکھنا ہے مسجد. یہ سب کیا ہے؟ یہ مفتیان دین بغیر علم. چھٹے امام فرماتے ہیں خبردار علم کے بغیر فتویٰ دینے سے دور تھا.
اہتمام کا فرمان مکمل ہوا. آخری 2 باتیں آپ کی خدمت یاد رکھیے. ہر وہ بات جو آپ جانتے ہیں لازم نہیں کہ کہیں بھی جائے. میں پڑھتا تو بہت کچھ کتاب کے اندر ہوں، لیکن ساری کتاب کی پڑھی ہوئی باتیں ممبر سے بیان نہیں ہوتی. بہت پیچھے یہ بات کہیں پہنچا رہا ہوں. سلوات پڑھے محمد ساری کتاب کی پڑھی ہوئی باتیں ممبر سے پڑھی نہیں جاتی. اور اگر جانتی بھی ہو تو خاموش رہو جب تک کہ تم سے پوچھا نہ جائے. بس عزیزان محترم، بڑا افسوس رہتا ہے جب کوئی اہل بیت کا ماننے والا بغیر علم کے بحث کر رہا. بڑا میدان ہی نہیں، تم کیوں بحث کر رہا؟ جن کا میدان ہے وہ بحث کریں گے. فرش ادائے صادق پر بیٹھ کر بات تمام کر رہا ہوں. میرا مولا 65 برس کے سن میں شہید کیے گئے اور 65 برس کے سن میں مولا کی شہادت تب بھی موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ منصور توانائی انگوروں میں زہر پیوستہ کر رہے ہیں. ہائے رونے والوں، کتنا اور وقت رہتا مولا کے ایک تبعی ہو مکمل، لیکن ظالموں نے آدم محمد کو جینے نہ دیا. یہ انگوروں کا مسئلہ تو بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے تو قیامت یہ کہ گھر جلایا جائے. مرثیے میں بھی یہ جملہ کہا ہے کہ تیسری بار فاطمہ کا گھر جلا. پہلی بار مدینے میں سیدہ کا در جلا. وہ صرف در نہیں جلا بلکہ محسن شہید ہو گیا. صرف محسن شہید نہیں ہوا، فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو گیا. اجرکم اللہ. دوسری قیامت کی کربلا میں یہ خیمے جلائے گئے اور ایسے جلائے گئے کہ چنگاری اڑ کر سکینہ کے دامن پہ جا گئی. بچی روتی ہوئی مقتل میں، چہرے پر تماچوں کے نشان تھے، کانوں سے لہو بہتا تھا. اتنی غربت تھی کہ جو یزید کا مورخ اس کو رحم آ گیا. جب وہ آگے پڑھنے لگا تو بچی نے دیکھ کر کہا شیخ میرے قریب مت آنا، میں اولاد فاطمہ تھا. امیر کہتا میں تیرے دامن کی آنکھ بجھانا چاہتا تھا. بچی کیا احسان کرنا چاہتے ہو پر ایک احسان کر دو، نجف کا راستہ بتا. بچی نجف جا کے تو کیا کرے گی؟ کر تو یہ نہیں معلوم میرا دادا رہتا تھا. فریاد کرو گی دادا بھرا گھر اجڑ کر تو ایک خیمے جلنے کا واقعہ ہوا. اور میں جملہ آپ کی خدمت میں اور کہنا چاہوں گا، در جلے، خیمے جلے، خدا نہ کرے کسی کے سر کا امامہ جلے. آئے سید سجاد. رونے والوں جب شام کے بازار میں سیدوں کا قافلہ تیر بنا کے لایا گیا، کھولتا ہوا پانی قیدیوں پہ اوپر چڑھا. اور سخت گرمی کا مہینہ، کھولتا ہوا گرم پانی ارے بچوں پہ پھینکا گیا، بیویوں پہ پھینکا. اور جب قافلہ اور آگے بڑھا تو جلتی ہوئے آگ کے کوئلے اس طرح پھینکے گئے. امام فرماتے میرے امامے کے اوپر آ کر کوئلہ گر پڑا.
امامے کا کپڑا جلا، سر مقدس کے بال جلے، ارے کیسے ہٹاتا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں ایڑیاں، گلے میں تابے خاردار، ایوکم اللہ کرنے والو آئے غربت ہے معصوم۔ مدینے میں جعفر صادق کا گھر جلایا گیا، میرے مولا گھر میں موجود تھے مگر محفوظ رہے۔ ظالم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ جلایا اور نہ جل سکے، ملعون نے انگور میں زہر بھجوایا، میرے مولا کو مجبور کیا گیا، ارے ایک یا دو دانے نوش فرمائے تھے کہ جس میں مقدس میں زہر نے اثر کیا، مولا رخصت ہوئے، بیویوں میں ماتم برپا ہوا، ارے جس جانے والے کی بیٹیاں ہو اس کے جنازے پہ رونق ہو جاتی ہے، بیٹیوں نے باپ کا ماتم کیا، میں پڑھتا تو کہ اے علیہ، اے فاطمہ، اے خدیجہ، اے مولا کی شہزادیوں، ارے باپ کا جنازہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہائے کربلا، بیٹیوں نے باپ کا کٹا ہوا سر ناگتنا پر دیکھا، جس میں حسین کو گھوڑوں سے بہاما۔ واسطہ امام صادق علیہ السلام، اس کا واسطہ جس کا جنازہ مدینے میں شور اور زور کے ساتھ اٹھایا گیا، اس کا واسطہ جس کی قبر کو جنت البقیع میں قرار دیا گیا، اس کا واسطہ جس کی قبر پر لگے ہوئے سائبان کو توڑ دیا گیا، اس کا واسطہ، ارے اس کی ماتم کے لیے آئے ہو، فرش پہ بیٹھے ہو، سائے میں بیٹھے ہو، آئے امام صادق کی قبر مقدس دھوپ میں، رات میں اندھیرا رہتا ہے، کوئی جائے تو روک دیا جاتا ہے، اے خدایا اپنی نظام ظلم کو تباہ و برباد کر دے۔ بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، ہم سب کو سیرت ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع میں روضہ معصومین کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، خدا کرے مجلس جنت البقیع میں ہو، امامیہ سے قافلہ چلے امام تک، اے خدا واسطہ آل محمد کا، اب یہ اگلا سال جو آئے تو پھر امام خود اپنے جد کا مرثیہ سنائے، اب ماتم گزاروں میں شامل ہو، یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔